نامور صحافی اور تجزیہ کار سلیم صافی سے ملنے اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ پہنچے۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے ایس او پیز کو اپناتے ہوئے دور ہی سے سلام کیا۔ جوتے اتار کر گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ صبح ناشتے سے پہلے دودھ میں ہلدی اور کلونجی ڈال کر پیتے ہیں۔ سیدھا سادہ دیہاتی، صاف قبائلی سلیم خان صافی پاکستان، افغانستان اور پشتون حوالوں سے ماہر کیسے بن گیا؟ کیا بچپن ہی سے تجزیہ کاری کے جراثیم تھے؟ ماہر تو ایسا میں کسی چیز کا نہیں بنا ہوں، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور آپ جیسے دوستوں اور استادوں سے سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر سوچیں تو کب سے یہ صلاحیت موجود ہے یا اب ڈیولپ؟ وہ مثلاً میں اگر تھوڑی بہت پڑھا ہوں تو میں زندگی کی کتاب کو پڑھا ہوں، چونکہ بچپن ایک دیہات میں گزرا، تیسری جماعت میں تھا کہ والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، پھر میں 7th میں تھا یعنی اسکول کے دنوں میں کہ اسلامی جمعیت طلبہ سے متعارف ہو گیا اور میں اسکول کے دنوں میں اسلامی جمعیت طلبہ کا رفیق بنا، اور ایف اے کے بعد مجھے عملی زندگی میں آنا پڑا۔ تعلیم میں کیا دلچسپی کم تھی جو بی اے میں 3rd ڈویژن آ گئی؟ اصل میں بی اے میں 3rd ڈویژن تو نہیں تھا، بی اے میں میرا 2nd ڈویژن ہو گیا، لیکن میں نے میٹرک میں بھی ٹاپ کیا تھا اور ایف اے میں بھی مردان کالج کو ٹاپ کیا تھا۔ اسکول کے دنوں سے وہ سیاست میں اتنے لگ گئے اور اس وقت یہ افغان جہاد کا معاملہ بھی گرم تھا، تو وہ اصل میں سرگرمیاں میری غلط ہو گئی تھی زیادہ، اس کی وجہ سے۔ مکمل نام تو سلیم خان صافی ہے، صافی کا کیا مطلب ہے اور خان کیوں نکال دیا؟ یہ بھی اتفاقاً ہو گیا۔ صافی میں قبیلے کے لحاظ سے محمد ہوں، اور محمد میں پھر ہمارا جو سب ٹرائب ہے وہ ملاگوری ہے، تو صافی بھی پھر محمد ہی کا ایک سب ٹرائب ہے۔ لیکن یہ عجیب اتفاق ہے، انٹرسٹنگ، شاید میں پہلی مرتبہ وہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت صافی کا تخلص میں نے اس بنیاد پہ نہیں رکھا تھا۔ تو آپ نے کس لیے رکھا تھا؟ صاف شفاف سے؟ ایک تو صاف شفاف کا تھا، اور ہمارے ایک دو سینئرز تھے وہ بھی صافی تھے جمعیت میں، تو کچھ میں اس وقت ان کی پرسنالٹی سے تھوڑا سا انسپائر تھا، اور پھر یہ جو صفائی کرنے والا میں نے اسی مناسبت سے رکھا تھا۔ افغان جہاد میں بھرپور حصہ لیا، طالبان کی قید میں بھی رہے، جذبہ کیا تھا اور پھر اس سے تائب کیوں ہوئے؟ پہلی فکر جس نے مجھے متاثر کیا اسکول کے دنوں میں، ہمارے ایک استاد تھے جو قاری کفایت اللہ صاحب، جو ہمیں قرآن مجید کی وہ سکھاتے تھے، انہوں نے مولانا مودودی کا لٹریچر اور یہ چیزیں دی، اور یہ پڑھنے وڑھنے کا شوق تو مجھے اس وقت سے تھا، تو ابتدائی فکر جس نے مجھے متاثر کیا وہ یہی تھا۔ تو یہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں، اور اس وقت میں دبلا پتلا بھی تھا اور عمر بھی کم تھی، تو پہلی مرتبہ جب ہم جا رہے تھے افغانستان جہاد کے لیے تو مجاہدین مجھے نہیں لے جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ بہت چھوٹے ہیں، اور مجھے انہوں نے وہ کر کے پشاور میں چھوڑ دیا۔ لیکن میں پھر روتے دھوتے کہ بھئی باقی لوگ جہاد پہ جا رہے ہیں، آپ مجھے، تو میں اگلے دن اکیلے پھر ان کے پیچھے جلال آباد پہنچا، تو 3 مرتبہ مجھے کنڑ صوبے میں اور یہاں پہ جلال آباد میں اور خوست میں وہ مجاہدین کے ساتھ جو نجیب حکومت تھی ان کے خلاف لڑنے کا اتفاق ہوا۔ کون کون سا اسلحہ چلا لیتے ہیں؟ اس وقت تو چلا لیتے تھے سب، کون سی؟ مشین گن، ٹینک؟ مشین گن بھی چلاتے تھے، یہ اینٹی ایئر کرافٹ گن کا بھی تھوڑا سا اس وقت کیا تھا ایکسرسائز۔ 2 مواقع ایسے آئے کہ معجزانہ طور پر یعنی ایک دوسری زندگی ملی۔ ایک مرتبہ اوپر سے نیپام بم جہازوں نے گرا دیا، اور اس میں ہم بڑے پراسرار یعنی معجزانہ طور پر بچ گئے۔ اچھا، پھر اس کے بعد مجھے ڈاکٹر فاروق خان صاحب کو اللہ غری کے رحمت کریں،
ان کی سوچ تبدیل ہو گئی جاوید احمد غامدی کے لٹریچر کو پڑھ کے. اور تو میں جو ہی صحافت میں آیا 97 میں تو دو چیزیں ہو گئی ایک ساتھ. ایک تو صحافت میں آنے کے بعد ذہن کھل گیا, دوسرا مجھے وہ ڈاکٹر فاروق صاحب اور اس کے ناطے غامدی صاحب کی سوچ کو وہ پڑھنے کا موقع ملا. تو مجھے یہ احساس ہو گیا کہ بھئی ہم جو کچھ کر رہے تھے وہ تو ٹھیک نہیں تھا. اور میری یہ رائے بن گئی کہ جہاد اور قتال یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے. اور بلکہ تھوڑا سا پھر انسان ریئیکشنری بھی ہو جاتا ہے جب آپ کسی نظریے اور اس سے تائب ہو جاتے ہیں. تو میں پھر جب صحافت شروع کی تو افغان طالبان کا شاید پاکستان میں واحد کرٹک صحافی تھا. اور اس کی دو وجوہات تھی. ایک تو یہ کہ پہلے ہمارے آئیڈیل ہوا کرتے تھے حکمت یار, اور جب طالبان میدان میں آئے تو پہلے وہ حکمت یار سے لڑتے رہے. اور دوسرا میں اس فکر کا اور اس سوچ کا آئیڈیالوجیکلی مخالف ہو گیا تھا. جب مجاہدین اور طالبان کے خلاف تھے تو موت کی دھمکیاں تو ملتی ہوں گی. ملتی تھی, اور اس وقت تو صرف ان کی نہیں بلکہ پاکستانی بھی. اگر افغان طالبان کے خلاف ہم جائز اور جینون خبر دے دیتے تھے تو ادھر سے ہمیں کال آ جاتی تھی. ہم پشاور میں ہوتے تھے, وہ آپ ملکی انٹرسٹ کے خلاف کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. مثلا بامیان کا بدھا جب انہوں نے گرا دیا, میں نے اس پہ شدید احتجاج کیا. پھر لوگوں سے جبرن داڑیاں رکھوانے پہ, اس پہ میں شدید احتجاج کرتا تھا لوگوں سے. تو میں گیا افغانستان باقاعدہ طالبان کے ویزا لے کے, اور وہ میری زندگی میں پہلی مرتبہ تھا کہ میں باقاعدہ ویزا لے کے ادھر گیا. اور احمد شاہ مسعود اور ان لوگوں کے ساتھ میرا ملنے کا پروگرام تھا ادھر پنشیر وغیرہ میں. تو واپسی پہ طالبان نے اریسٹ کیا, اور وہ ان کا یہ خیال تھا کہ میں ادھر جو پاکستانیوں کی انوالومنٹ ہے اس کی کوئی فلمیں بنا کے لا رہا ہوں, ٹھیک. اور دوسرا ان کی ایک نیگیٹو تھنکنگ تھی. تو وہ طالبان کا جو قید میں جو 8-10 دن گزرے عقوبت خانے میں, وہ میری زندگی کے سب سے یادگار دن اس لیے ہیں کہ آپ ہر منٹ موت کا انتظار کرتے رہے. اور جو لوگ مجھے انٹاروگیٹ کرتے رہے وہ یہ بتاتے بھی تھے نا کہ ابھی ہم آپ کو ذبح کریں گے, ابھی ذبح کریں گے, یہ کام کر دو ورنہ تو ذبح تو ویسے بھی آپ کو ہونا ہے. تو وہ ایک مرحلہ تھا, گزر گیا. بچ کیسے گئے؟ وہ اصل میں پہلے تو جب انہوں نے ہمیں اریسٹ کیا تھا تو ان کی یہ کوشش تھی کہ باہر کسی کو پتہ نہ چلیں. اب میرے دل میں تو کوئی وہ نہیں تھا, میں تو ایک جرنلسٹ کے طور پہ گیا تھا. اور میرے ساتھ میرے ایک دوست ہیں اعظم خان, ابھی امریکہ میں ہوتے ہیں, وہ بھی تھے. اس وقت یہ نہیں تھا تو میں رحیم اللہ یوسفزئی صاحب سے BBC کا ویڈیو کیمرہ ساتھ لے گیا تھا. تو وہ یہ انشور کہ کسی کو پتہ نہ چلے. وہ اللہ نے کوئی ایسا کرم کر لیا کہ ادھر پتہ چل گیا کہ ہم اریسٹ ہے. تو وہ پھر پشاور کے جرنلسٹوں نے الگ احتجاج کیا. اس وقت سرتاج عزیز صاحب تھے, ان سے میجر عامر صاحب اور اس طرح کے لوگوں نے, انہوں نے ملا عمر سے بات کی. اور تو آخر میں پھر ملا عمر کا جو پاکستانی حکومت کا اور پاکستانی میڈیا کا دباؤ آیا, اور اس کو تو پھر جب BBC نے بھی رپورٹ کیا باقیوں نے, تو ملا عمر نے پھر فرمان صادر کیا ہماری رہائی کا. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی, سینیٹر بیرسٹر محمد علی سیف اور سینیٹر باروزئی کو ناشتے پر مدعو کر رکھا تھا. لڑکپن میں دکان کھولی, کئی بزنس کیے, سب ناکام ہوئے, تو کیا بچپن ہی سے صحافی اور صافی بننا چاہتے تھے؟ اب تو لگتا یہی ہے, کیونکہ یہ جو کچھ ہے میں کہتا ہوں کہ اس میں میرے ارادوں کا کوئی دخل نہیں ہے. مثلا میں جب جمعیت میں تھا تو میرے بڑے بھائی شدید ترین مخالف, میرا پورا خاندان شدید ترین مخالف. اور میں جب اس وقت والدہ سے بڑا ایک شرمندہ بھی ہوتا ہوں اور زیادہ کوشش بھی کرتا ہوں, تو اس وقت میں نے والدہ کو بھی بہت دکھ دیے ہیں. دکھ مثلا اس طرح دیے ہیں
کہ جب میرا میٹرک کا رزلٹ آ رہا تھا تو میں نے ادھر پوزیشن لی تھی، لوگ گھر پہ مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے، اور میں والدہ اور بھائی کی اجازت کے بغیر جا کے میں اس وقت افغانستان میں بیٹھا ہوا تھا، اور پھر افغانستان سے واپس آتے ہوئے میں نے باجوڑ میں یہ جو جماعت اسلامی کے ہیں ہارون رشید صاحب، ان کے حجرے میں نے اپنا رزلٹ دیکھا اور ادھر پتہ چلا کہ اچھا میں نے تو پوزیشن بھی لی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس وقت گھر میں ادھر لوگ مبارکباد کی بجائے جو ہے وہ آ کے تو مبارکباد بھی ہو جاتی تھی اور ماتم بھی ہو جاتا تھا کہ سلیم تو گھر سے غائب ہے، پتہ نہیں زندہ آئے گا مردہ آئے گا، یہ اس چیز کا۔ تو وہ جو آزادی کی تھی اسی وجہ سے میں یعنی بڑے بھائی سے بھی اس وقت ایک لحاظ سے بغاوت تھی۔ اسکول کے زمانے میں ہی یتیم ہو گئے، معاشی مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑا ہوگا۔ جی بالکل، معاشی مشکلات رہی، شدید رہی، اور تو میں اس وقت دونوں چیزیں تھی، ایک تو معاشی مشکلات بھی تھا اور مجھے پتہ تھا کہ میں یونیورسٹی کی ایجوکیشن وہ نہیں کر سکتا، دوسرا میں نے بھائی کو بھی ناراض کیا ہوا تھا وہ میری ایکٹیویٹیز کا۔ تو اس وقت کاروبار کا اصل میں یہی تھا کہ بھئی ہم تو سیاست کریں گے، سیاست کے لیے آزادی چاہیے، تو اگر ہم کوئی نوکری کریں یا باقی چیزیں کریں تو میں تو آزادی کے ساتھ وہ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے کاروبار کا ایک تجربہ کیا، لیکن مزاج میں اس کے لیے نہیں تھا، تو میرا کاروبار کا جو دفتر تھا، میں نے پرنٹنگ پریس کھولا ہوا تھا اس وقت، وہ سارا دن دوستوں کا حجرہ ہوتا تھا، اس میں بھی مار پڑی، پھر دوسرے کاروبار میں بھی مار پڑی، اور اسی وقت اتفاقاً وہ NNI ایک نیوز ایجنسی شروع ہو گئی، تو طاہر خان صاحب ادھر تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار وہ NNI کا فارم بھجوایا کہ آپ کو شوق ہے، آپ کے پاس دفتر بھی ہے، ٹیلی فون بھی ہے آلریڈی، تو وہ میں نے اعزازی کام شروع کیا NNI کے لیے۔ آخر میں وہ دکان بند کرنی پڑی اور یہ دکان چل پڑی۔ مثلا میں جب پہلی مرتبہ ٹی وی پروگرام کر رہا تھا تو اس سے پہلے میں کسی ٹی وی پروگرام میں بطور پارٹیسپینٹ بھی نہیں بیٹھا تھا۔ کالم نگاری یہاں سے شروع ہوئی کہ مشرف نے ٹیک اوور کیا، اس سے پہلے میں صرف رپورٹنگ کرتا تھا۔ کوئی لکھنے کو، یہ ہمارے دوست میں جرامر صاحب کو بھی ہاؤس اریسٹ کیا بچوں سمیت، اس وقت کوئی لکھنے کو تیار نہیں تھا، تو میں نے مشرف کے خلاف اور وہ ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا اس کے خلاف ایک کالم لکھ کے تمام اخباروں کو فیکس کر دیا، تو وہ صرف 2 بندوں نے چھاپ لیا، ایک مجیب الرحمان شامی صاحب نے پاکستان میں چھاپ لیا اور ایک عبدالواحد یوسفی صاحب نے آج میں چھاپ دیا۔ تو یہ سارا اتفاقیات کا نتیجہ ہے، اس میں آپ کے شاگرد کا کوئی کمال نہیں ہے۔ بیٹا قیام اور بھتیجا پیام ملنے آئے۔ If I ask for something or something is needed by me, so he gets it for me, and he's also very soft on me. He never gets angry at anyone. He is very calm towards us. Sometimes he gets angry, but not all of the times. And when he gets angry, what he does? He probably just doesn't hit us and just tells us to not do it again. Okay. Have you been hit? No, No, never? not by him. Not by him. Who else hits? My mom. عمر میں تو یہ مجھ سے چھوٹا ہے لیکن کرداروں میں بڑا ہے، اور ماں باپ کی جو باپ کا تو سایہ اس نے اتنا نہیں دیکھا، والدہ کا جو سایہ تھا اور اس کی دعائیں، ان کی برکات سے ہم ایک پیج پہ کھڑے ہیں۔ خامیاں تو آج تک مجھے کوئی نظر نہیں آئی، بحیثیت بڑے بھائی کے رشتے تو تمام اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتے ہیں، لیکن میں بہت خوش قسمت ہوں کہ ایسے بڑے بھائی مجھے ملے ہیں جو واقعی جس کو کہتے ہیں کہ جو شجر سایہ دار ہوتے ہیں، تو واقعی میرے لیے تو یہ بہت بڑا صاحبان ہے۔ تو ان کے کردار کو دیکھتے ہوئے ان کو اللہ نے جو ایک عزت دی، انہوں نے جو ایک مقام خود اپنی محنت سے بنایا، تو اس ڈر سے، اس خوف سے میں ہمیشہ ہی ان کے وہ سامنے میرا سر جھکا رہتا ہے۔ اچائی کے لحاظ سے اگر میں بات کروں تو اب جس طرح کووڈ-19 آیا تو انہوں نے اپنے گھر کے علاوہ جتنے بھی یہ لوگ اپنے ان کا وہ ہے دوست احباب ہے، فیملی ہے، ان سب کو لے کے ان کو صبح سے لے کر شام تک ان کو پریشانی رہتی ہے کہ خدا نخواستہ کوئی کسی کو یعنی وہ رزق میں کمی نہ آ جائے، کسی کی نوکری کا کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، تو ان سب کا خیال رکھتے ہیں، چاہے منیٹری لحاظ سے ہو چاہے فوڈ کے حساب سے، جتنا ان سے ہو سکتے تو کرتے ہیں۔
گھر سے رخصت ہونے سے پہلے والدہ سے دعائیں اور پیار لینا ان کا روزانہ کا معمول ہے. والدہ کو بیبے کہہ کر پکارتے ہیں. گھر سے نکلتے وقت بچوں کو بھی پیار کرتے ہیں. زندگی کی پہلی تنخواہ تو شاید چند سو یا چند ہزار ہوگی، اب لاکھوں روپے پاتے ہیں. لائف سٹائل میں کتنا فرق آیا؟ جو پہلی تنخواہ تھی وہ 10,000 تھی، جو NNI میں میری تھی. اب اللہ نے بڑا کرم کر دیا اس دوران فائنانشلی بھی. میں نہ بچت کا قائل ہوں اور نہ بچت کی ہے، لیکن ٹھیک ٹھاک جتنی جس طریقے سے کمایا ہے اسی طریقے سے الحمدللہ جو ہے اس کو لٹایا بھی ہے. ٹھیک ہے، مثلا میرا ابھی تک گھر نہیں ہے، میں نے اس کے لیے بچت نہیں کی، ابھی گھر کے لیے صرف پلاٹ خریدا ہے. لیکن میرا نظریہ اس معاملے میں یہ ہے کہ آج جو کچھ ہے تو آج اچھی زندگی گزارو، کل کا اللہ جانے. کیونکہ پہلے بھی آج جو کچھ ہے وہ تو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا نا. تو میں اکثر کہتا ہوں، یا شاید میرے والد صاحب نے میرے لیے جو کچھ سوچا تھا تو وہ تو یہ چیز نہیں تھی، وہ تو ایک کسان آدمی تھے. اسکول کے زمانے میں ہی مذہبی ہو گئے، جہادی ہو گئے، تو حسن و عشق سے تو بہت دور ہی ہوں گے. یہ وہی آپ نے مشکل سوالات شروع کر دیے. اس میں میرا نظریہ یہ ہے کہ دل کی باتیں جو ہے دل میں ہی رہنے اچھی ہوتی ہیں. یہ میری ایک عجیب انفرادیت رہی. نہ صرف یہ کہ دور نہیں رہ سکا اس وقت، بلکہ جس طرح یہ جو باقی چیزیں قبل از وقت ہو گئی تھی. تو کیا محبت بھی وقت سے پہلے ہو گئی تھی؟ اسی طرح کے کچھ حادثات بھی جو تھے وہ بھی کم عمری میں اور وقت سے پہلے وہ گزر گئے. کہ میں جب اسلامی جمعیت طلبہ میں تھا اس وقت بھی میں میوزک سے، حالانکہ اس وقت جمعیت میں میوزک کو معیوب سمجھا جاتا تھا اور منع کیا جاتا تھا، تو میں جمعیت کے دنوں میں بھی میوزک سے اپنے آپ کو منع نہیں کروا سکا. شاعری اور موسیقی کے بغیر جو ہے گزارا نہیں ہوتا. ضلع ثوابی کے علاقہ چھج میں دریا کنارے میجر عامر کے فارم ہاؤس پہنچے. میجر عامر اور معزز پختون شخصیات نے استقبال کیا. یہ فرمائیے کہ سلیم صافی سے تعلق کتنا پرانا ہے اور کیسے بنا؟ میں 99 میں گیا خیبر پختونخوا گورنمنٹ میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ اسپیشل ایڈوائزر. تو وہاں جو پہلی پریس کانفرنس وقت یہ عدم اعتماد کا بڑا غلغلہ تھا اور ایسا، تو مجھے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آپ صحافیوں کو ذرا اعتماد میں لے کے ان سے بات چیت کریں. وزیر اعلیٰ اس میں جب آفس میں جو پہلی پریس کانفرنس تھی اس میں چونکہ سارے صحافی آئے تھے اور میں پشاور میں اجنبی تھا، تو اس پریس کانفرنس میں ایک دو آدمیوں نے بڑے تلخ سوالات پوچھے جس میں ایک سلیم صافی تھا. تو جب اس سے گفتگو ہوئی تو مجھے لگا کہ ٹیلنٹ بہت ہے لیکن ناراضگی بھی بہت ہے. تو میں نے سلیم کو اگلے دن شام کو گھر کھانے کی دعوت دے دی، انہوں نے قبول کر لی. جب آئے تو میں نے کہا سلیم دیکھو میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، تمہارے اندر بے پناہ صلاحیت مجھے نظر آ رہی ہے. ہمارے پاس رحیم اللہ یوسفزئی صاحب کے کیلیبر کے بڑے کم صحافی ہیں، تو اس پشاور کے جزیرے سے نکلنا چاہیے. اور آپ کے پاس دو راستے ہیں کہ یا آپ جو میں بتا رہا ہوں اس راستے پہ چلیں اور آپ یہی لڑائیاں لڑتے رہیں اور داغ بٹھاتے رہیں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ صافی نے مجھے اس دن سے بڑا بھائی مان لیا. میں اور سلیم صافی اور شمس ساتھ کام کیا کرتے تھے، تو ہماری مجھے سلیم صافی کی جو اچھی بات لگی وہ یہ کہ قومی سطح پر ہماری پختونوں کی صحافت کی دنیا میں کوئی مؤثر آواز نہیں تھی، اور یہ آواز ہم محسوس کر رہے ہیں. اور آج اس صوبے کا اور اس بلکہ تمام پختون بیلٹ کا بشمول افغانستان وہ لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ
پاکستان کے قومی سطح پہ جو باتیں ہو رہی جو آواز ہے تو اس میں سے سلیم صافی ہماری ایک مؤثر آواز ہے اور ہماری ترجمانی کر رہے ہیں. مشتاق سکندر یہ میرے کالج کے دنوں کے دوست ہیں. یہ بھائی بھی ہیں میرے سب اور دوست بھی ہیں. عبید بڑا سنگر ہے ہمارا. بختیار خٹک آپ کے سنگر ہیں. ہمایون خان تو اردو کا. اور کرن خان جو ہے یہ اس وقت. اور کرن خان جو ہے یہ خود پی ایچ ڈی کیا ہے اس نے. شاعر بھی ہے. 2-3 کتابیں ان کی چھپ گئیں. تو یہ وہ دوست ہیں جنہوں نے مجھ پہ بھی احسان کیا اور پورے فاٹا کے لوگوں کے بھی احسان کیا. اور انہوں نے سارے سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کے اس کے لیے جدوجہد کی. بی بی شیرین جان میری کروں نذرانہ تیرے سر کی قسم ہے دل یہ میرا تیرا دیوانہ. بی بی شیرین نوجوان گلوکاروں نے روایتی پشتو موسیقی اور رقص پیش کیا. پماگرانے چت روانے اوز دشمیرم قدمونا. بی بی شیرینے بی بی شیرینے زڑ گل ربان دیوا چوا سرشال جو اللہ سنا. بی بی شیرینے دریا کنارے دوپہر کے کھانے میں کابلی پلاؤ باربیکیو مٹن سے تواضع کی گئی. آپ کو مادری اور ریما کی اداکاری اچھی لگتی ہے. کیا مادری کا رقص اور ریما کی شکل و صورت اچھی لگتی ہے؟ مجھے کبھی کسی کے ڈانس نے متاثر نہیں کیا ہے. میں ان کی ایکٹنگ اور ان کی شکل و صورت اور ان کی پوری شخصیت اور اس کا کنڈکٹ جو ہے وہ مجھے متاثر ہوتا ہوں اس سے. ریما کو پریفر کرتا ہوں. تو آپ اگر دیکھیں تو ان کی اس میں پوری پرسنالٹی اور کنڈکٹ کا بھی ایک اگر آپ مجموعی شخصیت کو لے لیں تو وہ سبقت لے جاتی ہے. شعر و شاعری اور میوزک کے تو دلدادہ ہیں. نسوانی حسن میں کیا اچھا لگتا ہے اور مردانہ حسن میں کیا؟ نسوانی حسن میں ایک آنکھیں اور بال. جی آنکھوں میں کیا خاص؟ وہی آنکھیں اٹریکٹ کرتی ہے کہ اگر ان کسی اس میں خاص کوئی بات ہو. تو بال کیسے ہوں؟ بال بھی اب میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا لیکن آپ تو اس میدان کے شاہ سوار ہیں تو بہتر سمجھ سکتے ہیں. اور مردانہ وجاہت یا حسن میں کیا؟ ایک تو یہ کہ میں ٹیلنٹڈ لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں اور دوسرا اس میں کہ جو لوگ عزت دینے والے اور محبت دینے والے ہوں تو وہ مجھے اٹریکٹ کرتے ہیں. وزیر اعظم کے مشیر برائے افغان امور محمد صادق سے ملنے ان کے فارم ہاؤس پہنچے. محمد صادق آج کل پودوں کی جدید نرسری چلا رہے ہیں. اس نرسری میں 30 لاکھ پودوں کی افزائش کی گئی ہے. آپ جیسا ایک ٹاپ سفارتکار اور اس کا یہ فارم ہاؤس، آج کل تو آپ افغان امور کے اسپیشل انوائے بھی مقرر ہوئے ہیں،
तो उसमें वक्त निकल आता है आपके पास? ये चीज़ें मुझे ज़िंदा रखती हैं, ज़हनी तौर पर मुझे ज़िंदा रखती हैं, रूहानी तौर पर मुझे ज़िंदा रखती हैं। ये पौधों से मोहब्बत, पौधे लगाना, पौधे बड़े करना। साफ़ी साहब, इस फार्म हाउस नर्सरी आपका ये लिंक कब शुरू हुआ? बिल्कुल शुरू से ही, जब से ही हमने शुरू किया है। साफ़ी साहब हमेशा यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, यहाँ आके दरख्तों के नीचे लेट जाते हैं। इनको भी नेचर से जो इनका बड़ा प्यार है, तो इनकी पसंदीदा जगह वही होती है जहाँ, जैसे इस वक्त हम चल रहे हैं, जहाँ साया है, ऐसी जगह साफ़ी साहब को बड़ी पसंद होती हैं। मोहम्मद सादिक साहब, अफ़गानिस्तान कब सरसब्ज़ पुरअमन होगा और पाकिस्तान उसमें किस हद तक जो है वो मदद करेगा? इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस वक्त जो कोशिशें हो रही हैं अफ़गानिस्तान में अमन लाने की, वो कामयाब होंगी और इंशाअल्लाह ताला अफ़गानिस्तान के अंदर अमन आएगा और इंशाअल्लाह अफ़गानिस्तान सरसब्ज़ भी होगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक बड़ा सरसब्ज़ मुल्क होता था, लेकिन 40 साल की जंगों ने सब कुछ तबाह कर दिया है। तो अब रीबिल्ड हो रहा है, काफ़ी चीज़ें पिछले 15-20 सालों में हुई हैं। साफ़ी साहब का एक्चुअली बड़ा किरदार है, इनकी बड़ी रिस्पेक्ट है अफ़गानिस्तान में भी, और यहाँ भी जो लोग अफ़गानिस्तान के साथ डील करते हैं वो साफ़ी साहब की राय को बड़ी अहमियत देते हैं। मेरे लिए भी ये बड़ा जो है सपोर्ट है, इनसे हम हमेशा मशवरा करते रहते हैं। इस्लामाबाद में जियो न्यूज़ के ऑफिस आए। अमेरिका में मुकीम बचपन के दोस्तों डॉक्टर हसनुल अमीन, आजम खान और फजलुल्लाह से स्काइप के जरिए गुफ्तगू की। प्रोग्राम जिरगा की रिकॉर्डिंग से पहले प्रोडक्शन टीम के साथ मुलाकात की। सेनेटर मुशाहिद हुसैन उनसे मिलने आए। जब सीपैक शुरू हुआ तो मैं चेयरमैन था पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन सीपैक। हमारा जो हस्ब मामूल है, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, वो फाइलें छुपा के रखते थे। इन्होंने हकायक मंजर लाए और फिर ख़ास तौर पे जो मगरबी रूट है, मैं तो कहता हूँ ये मगरबी रूट के ये खालिक है। पिछले दिनों सीपैक मीडिया फोरम एक एनुअल इवेंट होता है चीन और पाकिस्तान के दरमियान, सहाफ़त के हवाले से और ख़ास तौर पे जो चीन और पाकिस्तान सीपैक के हवाले से, उसमें इनको हाईएस्ट अवार्ड मिला चाइना की तरफ से फॉर द बेस्ट बुक जो ऑन सीपैक, जो ये किताब है। और ये फिर इन्होंने एम्बेसडर को भी और चाइनीज़ जो जर्नलिस्ट आए थे उनको प्रेजेंट की, तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो में आए साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा उस दिन मेहमान थे। गुस्से वाले हैं, जिद का अनसर भी है, गैर जानिबदारी भी अक्सर खो देते हैं। तो बाद में जानिबदारी पर जब लोग तनकीद करते हैं, गुस्सा आता है या सोचते हैं मेरे से भी कुछ गलती हुई? ज़ाहिरी बात है कि वो फितरत में तो एक कबाइलियत है। बहुत कोशिश की आप जैसे लोगों को आइडियल बना के उनसे सीखने की भी, और अभी भी अपने साथ एक फ़ाइट मेरी जारी रहती है कि गुस्से पे और ज़िद पे काबू पा सकूं। लेकिन इंसान कमज़ोर है, तो फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता है। ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा फ़ैसला किया जिस पर बाद में पछताए हों? एक जो खामी जिस पे मैं काबू पाने की भरपूर कोशिश के बावजूद नहीं पा सका, वो है अपने जज्बाती होने पे। तो जज्बात में या गुस्से में अमूमन जो फैसले किए हैं, बाद में उस पर पछतावा तो होता है। पीटीआई के लोग अक्सर आपके कालमों और प्रोग्रामों पर आपको गालियां देते हैं, क्या आप गोली या गाली से नहीं डरते? नहीं सुहेल साहब, एक तो ये है कि ज़ाहिरी बात है कि सारी ज़िंदगी इसमें गुजर गई कि अब गोली आई, अब गोली आई, और गोलियों का सामना करते हुए बचपन से लेके अभी तक। तो वो जब आप हर वक्त गोली के लिए तैयार हो, तो गाली तो फिर उसकी बनिस्बत बहुत मामूली चीज़ बन जाती है। हाँ,
وہ ایک بات ہے کہ بعض لوگوں نے ایسے کیے ہیں یا ایسی گالی، مثلا میں کہتا ہوں کہ کاش ایک بندہ گولی مار دیتا لیکن میری ماں کو گالی نہ دیتا. میرے لیے شاید وہ گولی سہنے سے اپنی ماں کے لیے گالی سننا وہ زیادہ تکلیف دہ ہے. جو پی ٹی آئی کا معاملہ ہے تو میرا ضمیر اس پہ مطمئن ہے پہلے دن سے، بلکہ میری عمران خان صاحب کے بارے میں پہلے دن سے ایک شعوری رائے تھی، اور پھر جس طریقے سے مینجمنٹ کر کے ان کو لایا جا رہا تھا تو میں اس کو ملک کے لیے درست نہیں سمجھ رہا تھا. تو عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے بارے میں جو میرا نقطہ نظر تھا پہلے دن سے وہ شعوری تھا، اور الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ میں اس پہ اور بھی مجھے اطمینان قلب اس پہ حاصل ہوتا جا رہا ہے. پی ٹی آئی والے اکثر اپنے مخالف صحافیوں کو لفافہ کہہ کر پکارتے ہیں. کیا آپ کو واقعتاً کبھی لفافے کی پیشکش ہوئی؟ یہ عجیب اتفاق ہے کہ مجھے جب پشاور میں بالکل ابتدائی رپورٹر تھا تو اس وقت وہ ایکویٹی بینک ایک تھا، اس کی خبر میرے پاس آ گئی تھی. تو انہوں نے وہی زندگی میں پہلی مرتبہ، اس وقت میرے پاس کار وغیرہ نہیں تھی اور کچھ بھی، اور میں بسوں میں پھرتا تھا، تو انہوں نے اس خبر کو رکوانے کے لیے مجھے پیشکش کی تھی، کار کی بھی، اور چیک بھی لائے تھے ساتھ. اس کے بعد پھر یہ شاید ریپوٹیشن ہماری خراب ہو گئی، تو وہ دن اور آج کا دن کسی نے لفافہ پیش کرنے کی یا اس کی جرت نہیں کی. بلکہ کسی نے گھر پہ، علی زیدی کے گھر پہ جس طرح چھوڑا ہے تو ہمارے گھر پہ آج تک کسی نے لفافہ چھوڑا بھی نہیں ہے. تو آپ نے ان کو کیا جواب دیا بینک پر؟ وہ تو نہیں کر سکا نا، وہ تو خبر میں نے چھاپ دیا نا اس کا. آپ کا لباس اکثر منفرد ہوتا ہے، نت نئی جیکٹیں اور کوٹ پہنتے ہیں. آپ کے پاس کل کتنے ویسٹ کوٹ اور کوٹ ہیں؟ میرے پاس کوئی سٹاک نہیں ہے، کیونکہ میں جو چیزیں کچھ دن پہن کے پھر وہ فارغ ہو جاتی ہیں. فارغ کہاں ہو جاتی ہیں؟ بس گھر والے کسی کو دے دیتے ہیں. کہ ایک وقت میں کتنے ہوتے ہیں؟ گھر میں وہ چیزیں کبھی بھی 8-10 سے زیادہ نہیں بڑھتی. تو پھر اس کا مطلب ہے نئے سے نئے خریدتے رہتے ہیں؟ نہیں، تو جو ہو جاتی ہیں استعمال میں وہ پھر کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ استعمال کر کے دے دیتے ہیں؟ نہ کئی مرتبہ. بلکہ میرے پاس بعض ایسے بھی ہیں، جوتے بھی آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو شاید 5-6 سال سے ہیں. لوگوں کو شک ہے کہ آپ کے پاس سینکڑوں ویسٹ کوٹ ہے. تو لوگوں کو تو بہت کچھ شک ہے. اچھا، اس میں بھی میں آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ میں نے کبھی کوئی برانڈڈ چیز استعمال نہیں کی ہے. تو میرے کپڑے بھی بڑے نارمل ریٹ میں بنتے ہیں، میرا کوٹ بھی بڑے نارمل ریٹ میں بنتا ہے، اور میرا جوتا بھی بڑے نارمل ریٹ میں بنتا ہے. میں نے کبھی 10,000 سے زیادہ قیمت کا جوتا نہیں پہنا ہے. آپ شعر و شاعری پسند کرتے ہیں. آپ کا پسندیدہ پشتون اور اردو شاعر کون ہے؟ اردو میں تو پسندیدہ میرے احمد فراز ہیں، اور پشتو میں پسندیدہ شاعر ہمارے رحمت شاہ سائل ہیں، غنی خان ہیں. آج کل اللہ ان کو زندہ رکھے، ایک شاعر ہے ہمارے فضل سبحان عابد ہیں. عام تاثر تو یہ ہے کہ پختون لڑاکے ہیں، ضدی ہیں، خانہ جنگی یہاں ہوتی رہتی ہے، مگر دوسری طرف شاعری کا جذبہ بھی بترجہ اتم موجود ہے. یہ لطافت اور دوسری طرف اتنی سختی، یہ تو کھلا تضاد ہے. میرے خیال میں پختونوں کے بارے میں جو کچھ ہے یہ 99% میتھس ہیں، وہ پازیٹیو سینس میں ہوں یا نیگیٹیو سینس میں ہوں. جو پختون میں جانتا ہوں، پختون بنیادی طور پر 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک پختون مزاجن شاعر ہے، دوسرا پختون انتہا پسند ہے، ایکسٹریمسٹ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے پختون قوم کو صحیح رستے پہ لگا دیا یا صحیح رستے پہ جانے کا موقع ان کو دے دیا تو شاید پھر اس ملک کو خوشحال بنانے کے لیے صرف وہ کافی ہوں گے. گھر واپس آئے. گھر پر دوست احباب اور نامور شخصیات کو ڈنر پر مدعو کیا.
عیدگاہ شریف کے پیر نقیب الرحمان اور ان کے صاحبزادے پیر حسان حبیب الرحمان، کرکٹر شعیب اختر، طالبان مذاکرات کے اہم کردار مولانا فضل الرحمان خلیل اور کشمیری رہنما عبداللہ گیلانی ان کے مہمان تھے۔ رات کے کھانے میں دیسی مرغی، مچھلی قورمہ، پلاؤ، کریلے، قیمہ اور کسٹرڈ سے تواضع کی گئی۔